السلام علیکم۔ میں 18 سال کی جوان لڑکی تھی۔ اماں نے میری شادی کے لیے ایک 35 سالہ مرد کو چنا جو پہلے ہی 2 بیویوں کو بھگتا چکا تھا۔ اس کی بیویوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ اماں کو خود بھی معلوم نہیں تھا، نہ ہی اماں نے پوچھا۔ میں رخصت ہو کے اس کے گھر پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مجھ پر یہ سچائی کھلی کہ وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ اس میں 10 مردوں جیسی طاقت نہ تم میں کہہ دیا نہیں وہ کر رہا سکتی تم دروازہ سے اب تم شادی۔ جا بس سکتے یہی ہو۔ سننا میں چاہتے تھے۔ شفافیت کی انتہا پر آ چکی تھی جبکہ فیضان مجھے نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، شاید اس کی آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم تو کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میرے بغیر رہنا تمہارے لیے عذاب ہے۔ ایسے کیسے تم مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ جبکہ میں ایک بار پھر اپنا آپ قابو کرتے ہوئے بولی، جب عورت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے اور وہ کروڑوں میں کھیلے تو وہ کسی غریب انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور فیضان میری بات سن کر بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور چند الفاظ بول کر اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ بے شک تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے نور جہاں، لیکن یاد رکھنا تمہیں کبھی بھی مجھ جیسا پیار کرنے والا شخص نہیں ملے گا۔ باقی اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا گھر آباد کرے۔ وہ یہ بول کر ہمارے گھر سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ کب سے رکے میرے آنسو تو اتر بہنے لگے تھے۔ میری اماں میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، انشاءاللہ میرا رب تمہیں خوش رکھے گا۔ جو بچے اپنے ماں باپ کا مان رکھتے ہیں وہ آباد ہی رہتے ہیں۔ میری اماں مسکراتے لہجے میں بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری اماں کی لالچ نے مجھے مکمل برباد کر دیا تھا۔ بے شک فیضان زیادہ کھاتا کماتا نہیں تھا، لیکن وہ مجھے خوش رکھ سکتا تھا، اس چیز کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ مگر میرے ماں نے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری شادی ایک 35 سال کے مرد سے طے کر دی تھی، جو پہلے ہی 2 شادیاں کر چکا تھا اور اس کی دونوں بیویاں فوت ہو گئی تھی۔ میرا حال بہت برا تھا، مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں بالکل بے جان حالت میں لاؤنج میں ہی پڑی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ کیا میرے بغیر فیضان جی پائے گا یا میں اس کے بغیر جی لوں گی؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، اور ان سب پر اماں کی باتیں حاوی ہو چکی تھی کہ جب عورت کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ ہر چیز بھلا دیتی ہے۔ اور میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا ہی لیا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، محبت نہ صحیح مالدار شوہر تو نصیب ہو جائے گا، اور یہی میری سب سے بڑی سوچ ثابت ہونے والی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میری شادی کے دن بالکل قریب آ گئے تھے، مگر مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جلد کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری شادی جس انسان سے طے کی گئی تھی وہ بہت رعب دار شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے اس کو محض تصویر میں ہی دیکھا تھا اور اس میں ہی دیکھ کر میرے جسم کا ایک ایک اعضاء کانپ اٹھا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں امی کو بتانا چاہا تھا کہ اکثر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس کی 2 بیویاں کیوں مری، آخر ایسا کیا ہوا تھا دونوں ہی بیویاں چل بسی، مگر میں اپنا یہ خیال اپنی زبان پر نہیں لاتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، وہ گزرتا چلا گیا تھا اور میری بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ ان لوگوں نے صاف بول دیا تھا کہ ہم شادی سادگی سے کریں گے، حالانکہ یہ میری پہلی شادی تھی۔ میری تو عمر بھی 18 سال تھی۔ ہر لڑکی شادی کے حوالے سے بہت خواب سجاتی ہے، اس طرح میری بھی بہت خواب تھے، مگر جس انداز میں میری شادی ہو رہی تھی مجھے اپنا آپ بہت بے مول لگ رہا تھا۔ گھر میں ہی ساری چیزوں کا انتظار کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، بس محض یہ بول کر بات ختم کر دی تھی کہ ہم ولیمے کی ایک چھوٹی سی رسم ادا کر دیں گے، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ولیمہ بھی نہیں کریں گے۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی خوبصورتی نہار رہی تھی۔ لال شرارے میں ملبوس میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی، مگر میرے حواسوں پر صرف اور صرف فیضان چھایا ہوا تھا۔ اس شخص سے میں نے محبت نہیں کی تھی بلکہ اس سے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ آج اس سے میں مکمل طور پر علیحدہ ہونے والی تھی، یہ خیال ہی میری روح جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ کتنے ضبط سے میں نے اس کے سامنے اماں کی باتیں دہرائی تھی، وہ میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ یکدم ہی گھر میں شور اٹھ چکا تھا، بارات آ گئی ہے۔ فوراً ہی کمرے میں میری ایک کزن آئی
اور میرے منہ پر گھونگھٹ ڈالتی ہوئی بولی، واہ بھائی، کہاں سے اتنا حسین مرد چرا لیا، ہمیں ہی بتا دیتی، ہم بھی کوئی ایسا دیکھ لیتے۔ وہ یہ بول کر ہنستی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی۔ کیا میرا شوہر واقعی بہت خوبصورت تھا؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے احساس کمتری ہونے لگا تھا۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا تھا، مگر ان لوگوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخصیت بہت حسین ہے، مگر عمر میں مجھ سے کئی سال بڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ میرے ابا، چاچو، تاؤ اور بھی دیگر کزن موجود تھے، جن کی موجودگی میں ہی میرا نکاح عبید سے کروا دیا گیا۔ میں جس وقت نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی، اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سب برباد ہو گیا ہو، مجھ سے میری محبت چھین لی گئی ہو، لیکن میں نے خاموشی سے اپنے باپ کی عزت کی خاطر سر جھکا دیا تھا۔ امی اور بابا نے کم حالات میں ہی میرے بارات کے لیے بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ میرے نکاح کے بعد وہ کھانا لگانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے فوراً ہی کھڑے ہو کر حکم سنا دیا کہ ہمیں ابھی گھر واپس جانا ہے، لڑکی رخصت کر دیں۔ میرے بابا ان سے منت کرنے لگے تھے کہ بیٹا، باراتیوں کو کھانا تو دینے دو، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا تھا اور امی کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں بولے تھے، میں نے آپ سے پہلے ہی بولا تھا، میں آؤں گا اور معاذ نکاح کر کے لڑکی لے جاؤں گا، مجھے کوئی بھی رسم ادا نہیں کرنی۔ اس کی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا دولہا تھا جو اپنی شادی والے دن خود ہی تمام معاملات طے کر رہا تھا۔ اماں اور بابا دونوں کی آوازیں کمرے تک آ رہی تھیں، مگر وہ شخص اپنی ضد پر اڑا رہا تھا کہ میں یہاں پر مزید نہیں ٹھہروں گا، مجھے لڑکی دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری ایک بہت بڑی بزنس میٹنگ ہے، میں کسی بھی حال میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیا میری کوئی اوقات نہیں تھی جو یہ شخص مجھے اس طرح سب کے سامنے بے آبرو کر رہا تھا۔ میری اماں اس کو سمجھا کر میرے کمرے میں آ گئی تھی اور جلدی جلدی میرے سر پر ایک چادر ڈالنے لگی تھی۔ مجھے اچانک ہی ایک شک سا ہوا تھا۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا اور بے لچک لہجے میں بولی، امی جان، آپ نے کیا اس آدمی سے اس رشتے کے لیے کچھ پیسے لیے ہیں؟ جبکہ ایک پل کے لیے ان کے ہاتھ کانپ گئے تھے، ان کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ میرا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ماں باپ کے سائے تلے ہی میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس شخص نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ گھر کے باہر کھڑی اس کی گاڑیاں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ واقعی وہ بہت مالدار شخص ہے۔ مجھے اس نے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا۔ واقعی مجھے پہلی بار اپنا آپ کافی امیر ترین محسوس ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن اس وقت ہی میری آنکھوں کے سامنے فیضان آ گیا تھا۔ اس کی روتی ہوئی آنکھوں، اس کا اظہار محبت، ایک پل میں نہ جانے مجھے کیا کچھ یاد نہ آ گیا تھا۔ میں نے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے آپ کو ایک نئے امتحان کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ایک جھٹکے سے گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ وہ بنا میری طرف دیکھے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلا گیا تھا، جبکہ میں نم آنکھوں سے عبید کی پوچھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا اس شخص کو اتنا احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں، میرے کچھ ارمان ہیں؟ مگر اس شخص نے میرے تمام خوابوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں مچی تھی اور اپنے آپ کو قابو کیا تھا۔ بھلا میں بھی کس انسان سے امید لگا رہی تھی جو پہلے ہی 2 شادیاں کر چکا تھا؟ اس کے دل میں کیا ہی ارمان ہوں گے؟ یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنے آپ ہی باہر آئی تھی، جبکہ سامنے کا گھر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا۔ میں نے آج تک ایسا گھر ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، مگر آج حقیقت میں دیکھا میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ میں اپنا شرارہ سنبھال کر اس گھر میں داخل ہوئی تو اندر سے اس کی خوبصورتی دیکھ میں مبہوت رہ گئی۔ وہ گھر بہت حسین تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، آج سے میں اس گھر کی مالکن تھی۔ یہ احساس ہی بہت خوش کن تھا اور اسی وقت 2 ملازمیں میرے قریب آئی تھی اور مجھے تھام کر میرے شوہر کے کمرے تک لے آئی تھی اور وہ روایتی دلہنوں کی طرح مسہری پر بیٹھا کر چلی گئی تھی۔ میں نے کمرے میں ایک تیرانہ نگاہ کموائی تو وہاں پر ایک گلاب کی پتی بھی موجود نہیں تھی۔ مجھے ایک دم سے احساس کمتری ہوا تھا۔ بھلے میں اس شخص کی تیسری بیوی تھی، لیکن میری شادی تو پہلی ہی بار ہوئی تھی اور میں نے بہت خواب سجائے تھے، مگر ایسا لگتا تھا کہ اب زندگی میں میرے خواب ہمیشہ کے لیے ادھورے رہ جائیں گے۔ کافی دیر تک میں اپنا شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ ایک ہی حالت میں بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی ٹانگیں دکھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے تقریباً کمرے میں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن میرے شوہر کمرے میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے گھونگھٹ اٹھا کر ایک طرف
رکھ دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے جا رہے تھے۔ شادی سے پہلے اکثر فیضان مجھ سے اظہار محبت کرتے ہوئے ایک ہی بات بولتا تھا، میں اپنی بیوی کو کبھی انتظار نہیں کروں گا، جب وہ مجھے یاد کرے گی فوراً حاضر ہو جاؤں گا، اور شادی والے دن تو ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہوں گا۔ اور جہاں یہ شخص میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، وہ ایسا کیوں تھا؟ میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کی بیویوں کو آخر کیا ہوا تھا۔ میری اماں نے تو ایک بار بھی یہ سوال کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیا تمہاری دو بیویوں کو کیا ہو چکا تھا؟ بس خاموشی سے اس کی دولت دیکھ کر متاثر ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ مجھے باندھ دیا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، لیکن نہ اس شخص نے آنا تھا اور نہ وہ آیا تھا۔ تھک ہار کر میں باتھ روم میں چلی گئی تھی، وہاں اپنا لباس وغیرہ تبدیل کر کے بہر آئی اور سیدھے بستر پر لیٹ کر سو گئی تھی۔ سارا دن کی تھکان تھی، اس لیے مجھے پل میں ہی نیند آ گئی تھی۔ صبح سویرے فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو ابھی تک کمرے میں کوئی نہیں تھا، یعنی وہ شخص رات بھر کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میری زندگی اب ایسی ہی ہونی ہے۔ عزت، شہرت اور ذلت تو مجھے مل گئی تھی، لیکن شوہر کا پیار نہیں ملا تھا۔ میں نے جلدی سے وضو بنایا تھا اور نماز ادا کر کے کمرے میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن نہ میرے شوہر نے آنا تھا اور نہ وہ آئے تھے۔ تھک ہار کر میں ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ تمام ملازمین اپنے کام میں مگن تھے۔ میں سیدھا باورچی خانے آئی تھی تاکہ ناشتہ تناول کر سکوں، مگر جو باتیں کچن میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ان ملازموں کی سنی تھی، اس کے بعد مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ میرا شوہر انسان نہیں بلکہ حیوان۔ میرا نام نور جہاں ہے، میری عمر 18 برس ہے۔ میں جب 10 سال کی تھی تب ہی میرے پھوپھو نے میری شادی اپنے بیٹے فیضان کے ساتھ طے کر دی تھی۔ میں بچپن سے ہی اس کے نام سے منسوب تھی۔ اس وقت تو مجھے اپنے رشتے کا تقاضا معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ فیضان میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور پھر اس کا روز ہمارے گھر آنا، مجھ سے باتیں کرنا، اظہار محبت کرنا۔ مجھے بھی اس سے محبت کروا چکا تھا۔ بچپن سے اپنے نام اس کے ساتھ سنتی آ رہی تھی۔ محبت ہونا تو لازم تھی، اور جب میں بالغ ہوئی اس کے بعد تو وہ شخص میری روح میں بس چکا تھا۔ مگر اچانک سے ایک روز میری اماں گھر آئی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا موجود تھا، یقیناً اس میں کچھ روپے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اماں کیا مطلب ہے آپ کی باتوں کا؟ اور وہ صاف بول کر جا چکی تھی کہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ آیا ہے اور میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ بس وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنی ماں سے ڈرتی آئی تھی، اسی لیے ان کے سامنے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں جٹائی تھی۔ اماں کے حکم کے آگے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا، اور پھر اماں کے ہی کہنے پر فیضان کو وہ باتیں سنائی تھی کہ اس کے بعد وہ ہمارے گھر پر ایک پل بھی نہیں ٹھہرا تھا، بلکہ مجھے ہی دعائیں دے کر جا چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے عبید کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس نے جو باتیں ملازموں کی سنی تھی وہ سن کر مجھے اپنے آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ صاحب نے پہلے تو اپنی 2 بیویوں کو مار دیا، اب لگتا ہے یہ کم عمر دلہن بھی جلد ہی مر جائے گی اور پھر کوئی اور آئے گا، اس طرح یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ یہ باتیں سن کر میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ میں کچھ بھی کہنے اور سننے کی ساخت نہیں رکھتی تھی، اور ان دونوں کو میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ بھی ساختہ پلٹی تھی اور فوراً ہی اپنی باتوں کو گھماتے ہوئے کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ کب جاگی آئے بیٹھے، آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں؟ جبکہ میں فوراً بولی تھی، آپ دونوں ابھی کیا باتیں بول رہی تھی؟ مجھے سب چیزیں سچ سچ بتائیے، آخر حقیقت کیا ہے؟ عبید اس طرح کیوں برتاؤ کر رہے ہیں، اور ان کی 2 بیویوں کا انتقال کیسے اور کب ہوا؟ جبکہ وہ دونوں میرے سوالات پر گڑبڑا چکی تھی اور بہانے بنانے لگی تھی، مگر میری اب عبث ہو گئی تھی۔ میں غصے سے ڈھاڑی، اگر تم دونوں نے مجھے سچ سچ نہیں بتایا تو یاد رکھنا جھوٹا الزام لگا کر تم دونوں کو گھر سے باہر نکلوا دوں گی، اسی لیے تمہارے حق میں بہتر ہے کہ میرے سامنے تمام سچائی کھول دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر جو باتیں ان دونوں نے مجھے بولی تھی وہ سن کر مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ان دونوں عورتوں کا کہنا تھا کہ پہلی بیوی تو ان کی شادی کی پہلی رات ہی مر گئی تھی، اور دوسری شادی کے 1 ہفتے بعد ہی رضائے الہی سے انتقال کر گئی تھی۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ انہیں کیا ہوا تھا، بس چند
پل کی خوشیاں آئی تھی اور پھر یہ بنگلہ سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ میرا وجود کانپ اٹھا تھا۔ یہاں پر ایسا کیا ہوتا تھا کہ وہ دونوں عورتیں اتنی جلدی جلدی مر گئی تھی؟ کیا میں بھی اس دنیا سے اس طرح ہی جانے والی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میں خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی یا سنتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے تھے اور مجھے ان دونوں ملازموں کے پاس کھڑا دیکھ کر فوراً ڈھاڑے تھے۔ نور جہاں، تم کس کی اجازت سے بہر آئی ہو؟ تمہاری اتنی جرأت؟ ان کا انداز کافی سرد تھا، جبکہ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا کوئی اپنی نئی نویلی دلہن سے اس طرح کرتا ہے؟ میں فوراً کانپتے لہجے میں بولی، مجھے بھوک لگ رہی تھی اسی لیے نیچے آ گئی، مگر اچانک ہی وہ میرے قریب آئے تھے اور میرا بازو اپنی عینی گرفت میں تھام کر اوپر گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ میں ان سے دور جانا چاہتی تھی، مجھے ان کا وجود بالکل بھی گوارا نہیں تھا، مگر ان کی پکڑ کافی سخت تھی۔ میں چاہ کر بھی ان کی جکڑ سے آزاد نہیں ہو پائی تھی۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے مجھے بستر پر پٹک دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، میری اجازت کے بغیر تم نے آئندہ اس کمرے سے باہر نکلنے کی جرأت بھی کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری ماں سے میرا یہی معاہدہ ہوا ہے کہ ان کی بیٹی میرے ہر احکام کی پیروی کرے گی، اسی لیے خاموشی سے یہیں پر رہو، زیادہ مالکن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا انداز کافی سرد تھا۔ میں اپنی جگہ پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی انٹرکام سے نیچے فون کیا اور ناشتہ اوپر لانے کا حکم دیا تھا۔ میری آنکھوں سے تو آنسو بہہ رہے تھے، ان کی پکڑ اتنی سخت تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بازو پر نشان آ گیا ہوگا۔ مجھے یہاں اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے پہلے اماں کو اطلاع کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا کہ اس رشتے میں ان کی امادگی زیادہ تھی۔ اسی لیے میں نے فیضان کا نمبر ملایا تھا اور اس کو فون کر کے اپنے حالات سے آگاہ کرنے لگی تھی، جبکہ اس نے زیادہ غور نہیں کیا تھا اور محض یہ بول کر فون بند کر دیا تھا کہ اب تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور میری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن میرے شوہر ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئے تھے۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں ان سے کئی بار ولیمے کا تذکرہ بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ گھر میں بہت کم ہوتے تھے، میرے کاموں کی ذمہ داری ملازموں کو ہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، زیادہ سے زیادہ کمرے کی بالکونی میں جا کر گارڈن ایریا دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن اب میں بور ہونے لگی تھی۔ کمرے میں رہتے رہتے میری جان ہلکان ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے ایک کمرے سے لڑکی کی گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی میں بے چین ہو گئی تھی، نظریں گھما کر دیکھا تو ایک کمرے پر تالا لگا ہوا تھا، لیکن اتفاقی طور پر اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں کچھ سوچ کر اس کی طرف بڑھی، میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اگر مجھے میرے شوہر یہ کام کرتی ہوئی دیکھ لیتے تو میری موت پکی تھی، مگر میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ میں جیسے ہی کھڑکی کے پاس پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میرے شوہر واقعی انسان نہیں تھے۔ میرے منہ سے ڈر کے مارے چیخ نکل گئی تھی اور اسی پال میرے شوہر اندر جو اس لڑکی کے ساتھ کر رہے تھے، انہوں نے پلٹ کر مجھے خون آشام نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں تھی اور ہڑبڑا کر سب سے پہلے میں نے فیضان کا نمبر ملایا تھا۔ روتے ہوئے بولی تھی، کچھ بھی کر کے فیضان مجھے بچا لو، ورنہ یہ شخص آج مجھے قتل کر دے گا۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو… میں مزید آگے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر کمرے میں آئے تھے اور زبردستی مجھ سے میرا موبائل چھین کر دیوار میں دے مارا تھا اور میرے بال کھینچتے ہوئے بولے، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری جاسوسی کرو، اور یہ فون کس کو ملایا تھا؟ یہ بولتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک کھینچ کر تھپڑ رسید کیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری معصوم صورت کو دیکھ کر مجھے تمہارے حال پر رحم آ گیا تھا اور میں نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا، لیکن تم جیسی لڑکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ تمہیں آرام سے رہنے دیا جائے۔ اب تم بھی میرا شکار ہوگی، تم سے بھی میں پیسے کماؤں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے بستر پر پھینک دیا تھا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ میرے شوہر اس کمرے میں ایک لڑکی کا کچھ مزید مردوں کے ساتھ مل کر آپریشن کر رہے تھے، اس کے جسم کے اعضاء نکال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنی روح کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، یعنی انہوں نے اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میرا بچنا بھی ممکن نہیں ہے، مگر میں اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ میری حفاظت کر لینا۔ میرے پاک پروردگار، مجھے اس طرح سے نہیں مرنا، میں جینا چاہتی ہوں اور اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ شدت سے اپنے اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو وہ آپ کو عطا کر ہی دیتا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا کبھی
دل نہیں دکھایا تھا، ان کی خاطر میں اپنی محبت تک دستبردار ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرے اللہ میری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا، اور میری آخری لمحے کا کیا فون میرے لیے کام آ گیا تھا۔ فیضان چاہتا تو میری مدد کے لیے کبھی نہ آتا، اپنی بے عزتی کا بدلہ مجھ سے لے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی محبت نبھائی تھی اور میرا ساتھ دیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا، اپنے ساتھ پولیس لے کر آیا تھا، اور جیسی اس گھر میں پولیس کا چھاپا پڑا تو اس لڑکی کو بھی بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ آدھے آپریشن کے بیچ میں ہی میں وہاں پہنچ گئی تھی، اور میرے شوہر میرے لیے بھی کچھ ڈاکٹرز کے انتظام کرنے کے لیے گئے تھے کہ رات ہی رات میں میرا آپریشن کر کے مجھے مار دیا جائے گا اور میرے اعضاء نکال کر آگے بیچ دیے جائیں گے، لیکن بر وقت میری سمجھداری نے مجھے بچا لیا تھا۔ پولیس نے میرے شوہر اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کے حوالات میں ڈال دیا تھا اور مجھے بازیاب کروا کر میری اماں کے گھر بھیج دیا تھا۔ میری اماں مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ جب پولیس نے انہیں عبید کے تمام کرتوت بتائے تھے تو میری ماں روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ مجھے کس عذاب میں جھونک چکی تھی، یہ سوچ ہی ان کے لیے جان لیوا تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے فیضان کی مدد سے عبید سے طلاق لے لی تھی۔ اسلام کے لحاظ سے میری عدت ضروری نہیں تھی، مگر میں نے معاشرے کے لیے اپنی عدت کو پورا کیا تھا، اور عدت مکمل ہوتے ہی فیضان کا رشتہ میرے لیے ایک بار پھر آیا تھا، اور امی کے ہاں بولنے سے پہلے ہی میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میری شادی اس بار بہت ہی اہتمام سے کی گئی تھی۔ فیضان نے اپنے تمام وعدے پورے کیے تھے۔ اس نے واقعی ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، ہر پل میرے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ آج میری شادی کے پورے 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں فیضان کے ساتھ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔ عبید کی شادی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ جو بھی شخص لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ بھی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے۔ میری ماں اور ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، مگر میں آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جس شخص نے مجھ سے محبت کی تھی وہ میرا وفادار رہا تھا۔ جبھی آج میں اس دنیا میں حیات ہوں، ورنہ میں ابھی اس آدمی کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو چکی ہوتی، اور کبھی بھی وہ شخص پکڑا نہیں جاتا اور اس طرح ہی وہ اور لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا۔ ناظرین، وزیر اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔